دعوت کے کام، جس دعوت کے کام میں ریجیکشن نہیں آ رہا، جس دعوت کے کام میں آپ کو سننا نہیں پڑ رہا، جس دعوت کے کام میں آپ کی واہواہی ہو رہی ہے، جس دعوت کے کام میں سب آپ سے راضی ہیں، آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، تو یہ دعوت پرابلمیٹک ہے۔ سوق ذی المجاز میں کیا کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فما یطوف بالبیت غیر امرأتین، کعبہ کی طواف دو خواتین کر رہی ہیں کہ باہر کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک اندر کے دشمن ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ اما بعد، پچھلے نشست میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سیکرٹلی دعویٰ کر رہے تھے، اور اس میں تقریباً 3 سال کی مدت دار الارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو اوائل الصحابہ ہیں ان کو تیار کر رہے تھے کہ ایک جماعت، ایک متفق گروہ بن کر کیسے وحی کو پھیلایا جائے گا اور دعوت لوگوں میں عام کی جائے گی۔ اس کی بنیاد اس سیکرٹ دعویٰ میں رکھی گئی اس پیریڈ میں جو 3 سال کی مدت تھی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں میں اسلام کا پیغام عام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے عشیرہ بولتے ہیں اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، الاقربین جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو کیا کرے؟ انذر ینذر انذارن کا مطلب ہے وارننگ، خبردار کرنا یا ڈرانا، اور بشر کا مطلب ہے خوشخبری دینا۔ تو یہ ایک انداز میں اپوزٹ آف بشارت ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ ایمان لے آئیں آپ پر، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے پر کو جھکا دینا ہے، یعنی اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنا ہے ان مؤمنوں کے لیے جو تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کیا کریں؟ فَقُلْ، تو کہہ دیجئے إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تمہارے عمل سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، تمہاری نافرمانی خداوندی سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے اللہ کا جو پیغام ہے اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 سے 216 تک ہے، اور اس صورت میں ان آیات سے پہلے اور ان آیات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بنو اسرائیل کے ساتھ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت کی ترغیب دی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے بچایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیست و نابود کیا۔ یہ سارا اس صورت کی ابتدا اور اواخر میں ہے، اور یہ تفصیل اس لیے آئی کہ اللہ کے نبی اپنے قوم کو دعوت دینے سے پہلے ان کی ایکسپیکٹیشنز سیٹ کرنا۔ اگر ہم آج کل کے ماڈرن لینگویج یا ٹرمینالوجیز استعمال کریں کہ جیسے موسیٰ کی تکذیب کی گئی،
جیسے موسیٰ کو جھٹلایا گیا، جیسے موسیٰ کو تکلیفیں اٹھانی اور جھیلنی پڑی، ویسے بھی آپ کے ساتھ ہوگا، تاکہ ابتدا ہی سے پتہ ہو کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت میں ایک انداز میں یہ بھی موجود ہے کہ کیا جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، مثال کے طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط، یہ ان سب کا بھی اس صورت میں اس سے پہلے ذکر ہے، اس وحی سے پہلے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ ایک تو ہے وہ جو پہاڑی پہ چڑھ کے انہوں نے آواز دی، اس سے پہلے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے جو قرابت داروں والے ہیں ان کو دعوت دی، ان میں مثال کے طور پر بنو ہاشم، اسی طرح بعض بنو عبد المطلب کے بعض افراد، یعنی سارے ملا کے آلموسٹ 45 پیپلز، یعنی 45 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اپنے اہل قرابت داروں کو، اور ان کے لیے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔ یہ ابھی اس پہاڑی سے پہلے کی بات ہے، میں بار بار اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس میں خلط ملط کر لیتے ہیں، ڈیفرنس نہیں کر پاتے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں کہیں تو ابو لہب نے کہا هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك فتكلم بما تريد واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک انداز میں یہ کہا کہ اگر یہ لوگ مان گئے تو تو غالب آ جائے گا، اور اگر یہ نہیں مانے تو پوری عرب نہیں مانے گی، یعنی ایک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی ابو لہب نے، اور اسی پر مجلس ختم ہوئی۔ کوئی اس وقت ایمان نہیں لایا اس مجلس میں، یہ اس پہاڑی سے پہلے کی بات ہے۔ آگے اچھا جی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر بلایا، سیکنڈ ٹائم، اور پھر دوبارہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو آپ کے سامنے ہے یہ پڑھا اور کہا کہ اپنی سچائی کا ان کو یقین دلایا، اور ان کو ایک انداز میں یہ کہا واللہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو لوگوں میں آگے آگے ہوتا ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ وَلَوْ وَاللَّهِ لَوْ كَذَبْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ، خدا کی قسم اگر میں لوگوں سے جھوٹ کہوں تو یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تم لوگوں سے جھوٹ کہوں گا، یعنی ایک انداز میں ان کی طرف پیغام اور ان کو صداقت کی یقین دلانا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ الیکم خاصہ، خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم، انی رسول اللہ الیکم خاصتاً، میں تم لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا میسنجر ہوں، اور وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور سارے لوگوں کے لیے جنرلی، عمومی طور پر، تم لوگوں کے لیے خصوصی میں بھیجا گیا ہوں، یعنی یہ ایک انداز میں ان کو یہ بتایا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا واللہ یا بنی عبد المطلب ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل مما جئتکم به، واللہ خدا کی قسم اے بنو عبد المطلب، پورے عرب میں کوئی ایسا نوجوان نہیں ہوگا
جس نے اپنی قوم کے پاس ایسی چیز پیش کی ہو جو میں نے کی ہے، یعنی اس سے افضل چیز کوئی نہیں ہے جو میں نے تم لوگوں کے سامنے پیغام پیش کیا ہے۔ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا و آخرت کا خیر تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی وصاحبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں، تو تم میں سے کون ہے جو میرے اوپر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا دوست اور میرا بھائی بنے؟ تو اب کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کہ ما احب الینا معاونتک واقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقا لحدیثک وہؤلاء بنو ابیک مجتمعون، بولتے ہیں کہ ہمیں تو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں، ہاں، اور تمہاری نصیحت کو قبول کریں اور تمہاری بات کو سچا گردانیں، اور یہ تمہارے یعنی خاندان والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سب کی موجودگی میں سب سے پہلے پہل کرتا ہوں اس چیز کی طرف جو تمہیں پسند ہے، تو تم نے جو ارادہ کیا ہے اس کی طرف چل پڑو۔ فامض لما امرت به، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی طرف چلو۔ فواللہ لا ازال احوطک وامنعک غیر ان نفسی لا تطاوعنی علی فراق دین عبد المطلب، ابو طالب کہتے ہیں کہ میں تمہاری سیفٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں اور اپنے جان کے بدل تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن میرا دل اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑوں، یہ ابو طالب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے امام احمد کے مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1371، اور انہوں نے فضائل الصحابہ میں اس کو یعنی ایک اور بار حدیث کو منشن کیا ہے، 1220 حدیث نمبر ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انداز میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے پہلی والی نشست میں ابو لہب نے کیا کیا؟ حوصلہ پست کیا، ڈی موٹیویٹ کیا، لیکن ابو طالب نے ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو انکریج کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا، چاہے اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں دین چھوڑنا میرے نفس کے لیے گوارا نہیں ابھی۔ المہم اب جب یہ بات ابو طالب نے کر لی تو اسی مجلس میں ابو لہب بھی تھا، کیونکہ وہ بھی خاندان کا بندہ ہے، تو ابو لہب بھی کھڑا ہو گیا اور ابو لہب نے کہا کہ یا بنو عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بچوں، ہذہ واللہ السوءہ، خدا کی قسم یہ بدترین بات ہے، خذوا علی یدیہ، اس کو پکڑ لو، یدیہ ہاتھ مراد ہے لیکن ادھر میننگ یہ ہے کہ اس کو روک لو ابھی سے، قبل ان یأخذ علی یدیہ غیرکم، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ذریعے باقی لوگوں کو لے لے، فإن اسلمتموہ حینئذ ذللتم وإن منعتموہ قتلتم، اگر لوگ اس کی پیروی کرنا لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ تب تم لوگ منع کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ابھی سے اگر تم لوگ اس کو پکڑ لو گے تو تم لوگ بچ جاؤ گے، یعنی ایک انداز میں یہ کہا۔ تو پھر حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ٹھیک ہے، عمہ تھی، خالہ کہہ لیں آپ، وہ کہتی ہیں ابو لہب کو، ایو اخی، اے میرے بھائی، ایحسن بکا خذلان ابن اخیک، کیا یہ آپ کے لیے آپ کی شایان شان ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بچے کو رسوا کرو؟ آئے ہے کیا بات ہے۔ فواللہ، خدا کی قسم، ما زال العلماء یخبرون انہ یخرج من ضئضئ عبد المطلب نبی فہو ہوا، خدا کی قسم بڑے بڑے جو علماء ہیں اس زمانے کے، جو مختلف چیزوں کے ماہرین، وہ ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کے بچوں میں سے ایک نبی آئے گا، مجھے لگتا ہے یہی ہے وہ، یہی ہے وہ، ہوا، یہ تاکید ہوتا ہے عربی میں۔ تو ابو لہب نے کیا کہا؟ بولتا ہے واللہ ھذا واللہ الباطل والامانی،
خدا کی قسم یہ تو باطل بات ہے. امانی یہ امنیہ کی جمع ہے، یعنی یہ تو تمہاری کیا ہے، امنگیں ہیں. دیز آر یور ڈریمز، دیز آر یور وشز. وَكَلَامُ النِّسَاءِ فِي الْحِجَالِ، اور عورتوں کی باتیں، عورتوں کی باتیں ادھر نہیں چلتی. ایک انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قَامَتْ بُطُونُ قُرَيْشٍ وَقَامَتْ مَعَهَا الْعَرَبُ فَمَا قُوَّتُنَا بِهِمْ فَوَاللَّهِ مَا نَحْنُ عِنْدَهُمْ إِلَّا أَكْلَةُ رَأْسٍ فَقَالَ أَبُو طَالِبْ وَاللَّهِ لَنَمْنَعَنَّهُ مَا بَقِينَا. کیا بات ہے. تو ابو لہب ڈرا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ان عربوں سے ہم کیسے بچیں گے، بطون قریش، سارے قریش سے ہم کیسے بچیں گے اگر یہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے. ہم تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم اتنے کم ہیں کہ ان ایک کے کھانے کے برابر ہیں ہم. وی آر نتھنگ ان فرنٹ آف دیم. تو ابو طالب نے کیا کہا؟ بولتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، لنمنعنہ ما بقینا، جب تک ہم ہے اس کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے یہ. اب یہ اللہ کے نبی نے اس آیت کے اوپر عمل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کو وارننگ کرو. اب پھر دوسری آیت پر اب عمل شروع ہوا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کھڑے ہو کر کھلم کھلا سب کو اعلان کرنا ہے، نہارن جہارن سب کے سامنے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انداز میں ان کے چچا ابو طالب کی گارنٹی آ گئی اور سیفٹی کا وعدہ آ گیا، اس کے علاوہ بھی تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے وارننگ دیں، کیسے تنبیہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور کہنے لگے وا صباحا. کیا کہنے لگے؟ یا صباحا. یہ عرب میں یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی جنگ ہو رہی ہو اور کوئی ہلہ بول دے تو سب کو ڈرانے کے لیے اور سب کو ایک دم آ جانے کہ ایک انداز میں وارننگ ہوتی ہے. تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار لگائی بلند آواز سے، تو کہنے والوں نے کہا یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا محمد. تو سب کے سب جمع ہو گئے. سب کے سب سے مراد یہ کہ ہر خاندان، ہر فیملی نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا. ٹھیک ہے. تو جب سب آئے تو اور ان میں کون آیا؟ ابو لہب بھی آیا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ. اگر میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے اس طرف سے ایک قافلہ آئے گا حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم لوگوں کو میں سچا، یعنی تم لوگوں کو لگے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قالو نعم بالکل، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. تو کیا کہا پھر اللہ کے نبی نے؟ کہا فإنی نذیر لکم بین یدی العذاب الشدید، میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں، تم لوگوں کو وارننگ دیتا ہوں، تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب شدید سے. جب یہ سارا اللہ کے نبی نے کہا، اور بھی روایات ہے، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے. یعنی اس میں ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا یا معشر قریش، اے قریش والوں، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو خرید لو یا اپنے آپ کو جنت کے عوض بیچ دو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا اللہ کے سامنے. یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بچوں، اے عبد المناف کے بچوں، اے عباس ابن عبد المطلب کے بچوں، اے صفیہ عمت رسول اللہ، تم لوگوں کے میں کوئی کام نہیں آ سکتا اللہ کے سامنے. یا فاطمہ بنت محمد، بنت محمد، اے فاطمہ سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے تم جو چاہو مانگ لو، میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر اس خبرداری پر تم ایمان نہ لے. یہ مقصد ہے.
تو جب اللہ کے نبی نے یہ سارا پیغام پہنچایا تو کیا کہا ابو لہب نے؟ ہاں، تبا لک، کیا کہا؟ تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یعنی ایک انداز میں یہ بد دعا تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ یعنی ایک انداز میں اگر اس کا ہم ترجمہ کریں یعنی ہلاکت کی بد دعا ہے کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں کیا نازل کیا؟ ہاں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی تیرے ہاتھ کٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے گا۔ ہاں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور لوگوں کو، سارے جتنے بھی قریش اور اپنے چچاؤں اور ان سب کو تنبیہ کی، اس بات میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اپنے قرابت داروں، سب سے نیئرسٹ، سب سے قریبی لوگوں کو تنبیہ کرنے کا، پھر اس کے بعد اس سے دور۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز میں جب انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے اہل عیال کو اس طرف بلایا تو پہلے سے ان کی ایسی تربیت ہو چکی تھی کہ سب ایمان نہیں لانے والے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات سے قبل جو آیات نازل ہوئی اس میں پچھلے اقوام اور پچھلے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ بتایا گیا تھا۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے what was the reaction of قریش؟ قریش نے کیسے ریئیکشن کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ان کو بتائیں تو قریش نے تو کہا کہ یہ تو سب آلہتنا، اس نے ہمارے رب کو برا بلا کہا، ہمارے خداؤں کو، ہمارے دیوتاؤں کو برا بلا کہا، اس نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو سائیڈ پہ کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگینسٹ دا ویو، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے برعکس، یعنی سمندر کی لہریں اس طرف جاری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو چیر پھاڑتے ہوئے جاری، اور ایک پورا جو نام بنا ہوا ہے اس زمانے کا اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کفار قریش کو یہ ہضم کرنا۔ اسی لیے انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ ابو طالب۔ اور ابو طالب ان کا بھی ایک مقام ہے اپنے علاقے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک وفد بھیجا، قریش نے ایک وفد بھیجا ابو طالب کی طرف، اور ان کے سامنے ساری شکوہ اور ساری شکایتیں رکھی، اور اس میں خاص کر جو اشخاص موجود تھے، عتبہ، شیبہ اور ابناء ربیعہ اور ابو سفیان اور الاسود اور ابو جہل، الولید بن المغیرہ، اور یہ سارے اشخاص جو ہیں، انہوں نے کہا یا ابا طالب، اے ابو طالب، ان ابن اخیک قد سب آلہتنا وعاب دیننا، یہ جو تیرے بھائی کا جو بچہ ہے، بیٹا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے، اس نے ہمارے دین میں عیب نکالا ہے، اس نے ہمارے خوابوں پر پانی پھیرا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہا ہے، یا تو اسے روک لے یا ہمارے اور اس کے بیچ میں نہ آ، فَإِنَّكَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ، تو ہمارے دین پر ہے، فَنَكْفِيكَهُ، تو ہمیں اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ فَقَالَ لَهُمْ ابو طالب قولا رفیقا وردهم ردا جمیلا فانصرفوا عنہ، تو ابو طالب نے ان کو اچھے انداز سے ان کے اس آفر کو ریجیکٹ کیا اور ان کو سمجھایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں تفصیلات ہیں، اور ولید بن المغیرہ نے یہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن المغیرہ کے سامنے قرآن پڑھ لیا۔ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا،
تو ولید بن المغیرہ نرم پڑ گئے، پگھل گئے. ہاں، اور ابو جہل نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، ابو جہل نے ابو طالب کو کہا کہ ہم تمہارے لیے مال جمع کرتے ہیں، ہاں، اور اس کے بدلے ہمیں محمد دے دے. تو ابو طالب نے کہا کہ تمہیں بھی پتہ ہے میرے پاس بھی مال ہے، ہاں. اور پھر ابو طالب نے ان کو برا بلا کہا. پھر ولید بن المغیرہ نے کہا فواللہ، خدا کی قسم، ما فیکم رجل اعلم بالاشعار منی، شعر پوئٹری کا علم مجھ سے زیادہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تم لوگوں میں، اور مجھے جنوں کے بھی اشعار کا پتہ ہے، یعنی ان کی بلاغت فصاحت کا بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ جو ابھی جو محمد نے تلاوت کی ہے اس میں کیا ہے؟ حلاوہ. دیر از اے سویٹنس، اس میں ایک ایسی حلاوت ہے، ایسی سویٹنس ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ وہ انسان کو شراربور اور انسان کے اندر ایک عجیب سا اثر پیدا کرتا ہے. اور جس نے اس کلام کو غور سے سن لیا وہ اس کے اوپر بڑا گہرا اثر رکھے گا. اور فلما فکر قال هذا سحر یؤثر یأثره عن غیرہ، یہ ایسا ہے جیسے جادو کی طرح، جادو کے معنی، ہاں، جادو کی طرح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. یہ ساری آیات نازل ہوئی. لوگ حج کے لیے آتے تھے کیونکہ وہ سلسلہ جاری و ساری تھا. تو کفار قریش نے کہا اب یہ حجاج حاجی کرنے والے آ رہے ہیں، انہوں نے آ کے اگر محمد کو سن لیا تو ہمارا جو سارا طریقہ ہے وہ تو خراب ہو جائے گا، ہمارا جو سارا سسٹم ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اور اللہ کی یہ حکمت، اللہ تعالیٰ نے انہی کفار قریش کے ذریعے، ہاں، کچھ لوگ اس کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے. ابھی آپ دیکھیں، جب کفار قریش سیزن آف حج قریب آیا تو انہوں نے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائیں، اور بڑے بڑے سوق ہوتے تھے، مارکیٹس. سوق ڈزنٹ مین مارکیٹ لائک دیز مارکیٹس. یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ جمع ہوتے، اشعار پڑھتے اور پرانی ایام جاہلیت کی باتیں کرتے. تو ادھر جا کے ابو لہب اور اسی طرح کفار قریش یہ سب جا کے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارننگ اور تحذیر کی اور کہا کہ اس شخص کو نہیں سننا. تو کئی لوگ ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اس لیے سننے، آج کل یہ اسٹریٹجی مارکیٹنگ میں یوز ہوتی ہے، ہاں، ریورس سائیکالوجی. تو یہ لوگ باقاعدہ گئے، کئی لوگ. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ہے، روایت ہے مسند احمد کی کہ حضرت ربیع بن عباد الدیلی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ، ایام جاہلیت میں تھے لیکن بعد میں اسلام لیا. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصر عینی بسوق ذی المجاز یقول، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق المجاز میں، سوق ذی المجاز میں کیا کہہ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ. وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُقْتَصُونَ عَلَيْهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کے گلی کوچوں میں جا کے یہ پیغام دے اور لوگ ان کے اوپر رش لگائے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْكُتُ، اور کوئی بھی شخص ان کو دیکھ کے کچھ کہہ رہا نہیں تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ اکبر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہہ رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا الا ان وراءہ رجلا احول وضیء الوجہ ذا الغدیرتین یقول انہ صابئ کاذب فقلت من هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قالوا عمه ابو لہب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام دے رہے تو پیچھے کون تھا؟ ابو لہب گھوم رہے پیچھے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوتی ہے کہتے ہیں کہ انہ کذاب، یہ صابی ہے، یہ دین سے ہٹ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے.
تو حضرت ربیعہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ محمد ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور نبوت کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ان کو جھٹلا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے ھذا عمہ، یہ ان کا چچا ہے ابو لہب۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا تو ابو طالب نے ایک سیزن ہوتا ہے، یعنی عرب میں سیزنز ہوتے ہیں، یعنی بازار لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس طرح کے مختلف۔ تو ایک بازار اسی طرح کے سوق میں ابو طالب نے یعنی بڑا شعر پڑھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اپنے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی کہ تم محمد کو کچھ نہ کہو۔ تو انہوں نے پھر یہ اشعار پڑھے، بڑے دلچسپ ہیں، مختصراً ہم تھوڑے کوشش کرتے ہیں، لمبا ہے لیکن میں کچھ پوائنٹس ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا وُدَّ فِيهِمْ وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ الْعُرَى وَالْوَسَائِلِ وَقَدْ صَارَحُونَ بِالْعَدَاوَةِ وَالْأَذَى وَقَدْ طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے دیکھا میری قوم میں میرے اس بچے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی خیال رکھنے والا نہیں، اور یہ لوگ کھلم کھلا وَقَدْ صَارَحُونَ بِالْعَدَاوَةِ، عداوت اور دشمنی پر یہ اتر آئے ہیں، اور قرابت داری کا کوئی خیال نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اعوذ برب الناس من کل طاعن، میں لوگوں کے رب کے سامنے پناہ مانگتا ہوں ہر اس لعن طعن کرنے والے سے یا ہر اس بندے سے جو ہمارے بارے میں برے خیالات اور برے ارادے رکھتے ہیں۔ المہم انہوں نے اس طرح کے اشعار پڑھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اسی طرح کفار قریش کے اوپر بھی انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم لوگوں نے محمد کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا حالانکہ وہ سچا ہے۔ المہم یہ ساری یہ باتیں انہوں نے اشعار میں کئی، بہت لمبے اشعار ہیں، بہت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لمبا شعر ہے، یعنی ابھی یہ ختم بھی نہیں ہوا ہے، ابھی انہوں نے بھی اختصار سے کام لیا، کتاب والے نے بھی۔ لیکن المہم یہ قصیدہ جو ہے یہ بہت یعنی عظیم المرتبت قصائد میں سے شامل ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشراف القوم، جو کفار قریش کے جو سرداران تھے، ان کو دین کی طرف بلانے کی بڑی شدت سے، ان کو رغبت دلانے کے لیے ان کے پاس جاتے، ان کو بلاتے، اور خاص کر ولید ابن المغیرہ، عتبہ، شیبہ، ان سب کے سامنے قرآن کو رکھتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی وہ کوشش تھی کہ اگر یہ بڑے جو سرداران ہیں یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو ان کے جو ماتحت ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے، وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اب کیا ہوا، اسی دوران ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے، ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں اگر اذان سنوں کیا میرے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو بولا کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تو ان کو اجازت دے، پھر بعد میں کہا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے بولا سنتا ہوں، تو کہا تمہیں عجب، حالانکہ وہ نابینا ہے۔ تو اس سے پھر علماء نے وجوب کے یعنی نماز باجماعت پڑھنے کے وجوب کے قائل ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، یہ بیچ میں آ جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا گرا گزرا، ان کو اچھا نہیں لگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس طرف رغبت رکھتے تھے کہ یہ بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی، حتیٰ کہ جب عبداللہ ابن مکتوم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کیا، ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مجھے سننے کو مل جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف زیادہ رغبت سے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت یہ تنبیہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ عبس یعبس، کیا مطلب ہے عبس کا مطلب؟ یعنی منہ پر ناخوشی کا اظہار کرنا، ہاں، یعنی
وتولا منہ پھیر لینا، یعنی عبداللہ ابن مکتوم جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے منہ پھیر لیا اس سے. ان جاءہ الاعمى، جب اس کے پاس آیا ایک نابینا شخص. وما ادریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ تزکیہ کے لیے آیا، وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آیا، دین کی طرف آنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر عبداللہ ابن مکتوم کو خاص یعنی رعایت اور ان کا خاص اہتمام کیا، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عتاب نازل کیا. اور اس سے پھر ہمیں آگے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هذا هو الذي عاتب اللہ تبارک وتعالی فیہ نبیہ، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں چاہ رہے تھے کہ جو کفار قریش ہے وہ لوگ یعنی اسلام کی طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں، اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یعنی جو نبی کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک حضرت ابو ذر الغفاری، جن کا نام ہے جندب ابن جنادہ. ٹھیک ہے، ان کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا. یہ صحابی جو ہیں اسلام لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کی روایت باقاعدہ بخاری و مسلم میں ہے. وہ کیا ہے؟ بولتے ہیں ابو ذر خرجنا من قومنا غفار، میں اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے ولیج غفار سے نکلا تھا، میں اور میرے بھائی انیس اور ہماری ماں. اور انیس نے کہا کہ مجھے گھر میں مکہ میں کوئی حاجت ہے، ان لی حاجتا بمکہ فکفنی حتی آتیک. تو انیس نے کہا کہ اس وقت تک تم امی کو سنبھالو، میں ذرا جلدی سے مکہ ہو کے آتا ہوں راستے میں. تو فانطلق فراث علی ثم اتانی فقلت ما حبسک، تو بولتے ہیں کہ وہ انیس گیا اور تھوڑا سا اس نے دیر کر دیا آنے میں. تو ابو ذر الغفاری نے پوچھا کہ کیا معاملہ، تم لیٹ کیوں ہوئے؟ تو انیس نے کہا لقیت رجلا یزعم ان اللہ ارسلہ علی دینک، میں ایک ایسے بندے سے مل کے آ رہا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے ایک دین لے کر. تو ابو ذر الغفاری پوچھتے ہیں کہ فقلت ما یقول الناس لہ، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو انیس نے کہا یقولون انہ شاعر وساحر وکاہن وکان انیس شاعرا، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، یہ سارے کہتے ہیں، استغفر اللہ. تو انیس نے کہا قد سمعت قول الکہان فما یقول بقولہم، میں نے کاہنوں کی بھی باتیں سنی ہیں، شعراء کی بھی باتیں سنی ہیں، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ وہ کاہنوں کی بات ہے، اور خدا کی قسم واللہ انہ لصادق، خدا کی قسم وہ سچا ہے، وانہم لکاذبون، اور وہ لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں مجھے بڑی دلچسپی ہوئی، ایک انداز میں سسپینس کریٹ ہو گیا ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا هل انت کافی حتی انطلق الی فانظر، یار اب تم میرے لیے انتظار کرو ادھر امی کے ساتھ، میں ذرا جا کے دیکھ کے آتا ہوں. قال نعم، انہوں نے کہا بالکل. فکن من اہل مکہ علی حذر فانہم قد شنفوا لہ وتہجموا لہ. تو انیس نے ابو ذر کو کہا تم اہل مکہ سے خبردار رہنا، بی کیئرفل فرام دیز اہل مکہ. وائی ابو انیس؟ بولتے فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ، شَنِفُوا لَهُ کا مطلب ہے یہ لوگ محمد سے بڑی بغض رکھتے ہیں، وَتَجَهَّمُوا عَلَيْهِ، اور انہوں نے محمد کے بارے میں بدترین انداز میں پیش آئے ہیں. فقال ابو ذر، تو ابو ذر کہتے ہیں فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ، میں آیا یہاں تک کہ میں مکہ پہنچا. فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِّنْهُمْ، تو میں نے ایک بندے کو، یعنی جو سب سے کمزور بندہ تھا، اس کو میں نے پکڑا اور اس سے پوچھا این ھذا الرجل الذی تدعون انہ الصابی، کہاں ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ صابی ہے،
وہ دین سے بٹک چکا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہے وہ بندہ۔ وقال الصابی فمال اہل الوادی علی بکل مدرۃ وعظم حتی خررت مغشیا علیہ فارتفعت حین ارتفعت۔ بولتے کہ میں پھر گر گیا جب میں نے دیکھا کہ سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں محمد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بولتے جب میں اٹھا میں نے زمزم سے اپنے آپ کو نہلایا اور زمزم پیا۔ بولتے ہیں کہ میں 30 دن مکہ میں بیٹھا، 30 دن، اور کیا کھانا پینا کچھ بھی نہیں، صرف زمزم پیتے، اور بولتے مجھے بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر بولتے ایک دن چاند رات کی رات کو میں نے دیکھا کہ دو فما یطوف بالبیت غیر امرأتین، کعبہ کی طواف 2 خواتین کر رہی ہیں۔ فما ثناہما ذلک فأتتا علی فقلت وهن مثل الخشبة غیر انی لم اکن فانطلقتا تولولانی وتقولانی لو کان ہاہنا احد من انفارنا۔ بولتے ہیں کہ وہ 2 خواتین میری طرف آئیں اور لکڑی کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، تو اتنے میں وہ چیختے چلاتے ہوئے چلے گئے کہ کاش ہمارا کوئی ادھر بندہ ہوتا تو اس کو سبق سکھاتا۔ تو بولتے اتنے میں فاستقبلاہما رسول اللہ و ابو بکر، بولتے میں نے دیکھا کہ محمد اور ابو بکر نے ان دونوں کا استقبال کیا اور کہا کہ کیا ہوا تم دونوں کو؟ تو کہا ادھر ایک بندہ آیا ہے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا ابو ذر ہے، تو ابو ذر نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ابو ذر نے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیک۔ تو ابو ذر نے جب وعلیکم السلام کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ممن انت، تم کس قوم میں سے ہو؟ تو ابو ذر الغفاری نے کہا میں غفار قوم سے ہوں۔ قال فأهوى بيده فوضعها على جبهتي فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار۔ بولتے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں غفار سے ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے جبہہ پیشانی کو کہتے۔ تو بولتے کہ مجھے لگا کہ ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں غفار سے ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کب سے ادھر ہو؟ تو کہتے ہیں میں ادھر 30 دن سے ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کھلایا پلایا؟ تو ابو ذر کہتے کہ میں نے نہ میرے پاس کوئی طعام تھا، میں صرف زمزم پیتا رہا ہوں، اور حتیٰ کہ میں موٹا ہو گیا ہوں۔ فسمنت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا مبارکہ انہا طعام طعم۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اذن لی فی طعامہ اللیلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، میں آج اس کو رات کھانا کھلاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو حضرت ابو ذر الغفاری گئے، پھر کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ واللہ انی قد وجہت الی ارض ذات نخل ولا احسبها الا یثرب۔ خدا کی قسم میں ان درختوں والے شہر کی طرف جانے والا تھا جس کو یثرب کہلایا جاتا ہے۔ فہل انت مبلغ عنی قومک لعل اللہ ان ینفعہم بک ویأجرک فیہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی اور ان کو ساری باتیں بتائیں۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس موقع پر اسلام لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنے یثرب میں، اب غفار قوم میں، مدینہ میں تم ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت ابو ذر الغفاری مسلمان ہونے کے بعد اپنے بھائی انیس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اس بندے سے مل کے آیا۔ تو انیس نے کہا تو تم نے کیا کیا؟ کہا صنعت انی اسلمت وصدقت، میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو سچا مانا اور میں اسلام لے آیا ہوں۔ تو انیس نے کہا میری کوئی رغبت نہیں ہے اس دین میں،
اگر تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو بولتے ہیں کہ میں پھر اپنی امی کے پاس گیا اور میں نے اپنی امی کو بتایا، تو امی نے بھی کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، کہ مجھے بھی تمہارے دین میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو بولتے ہیں یہاں تک کہ میں واپس گیا غفار قوم میں، تو روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر الغفاری کی وجہ سے پوری آدھی قوم غفار مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غفار غفر اللہ لہا واسلموا سالمها اللہ، اور جو غفار قوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے نوازے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں، ایک اور روایت میں ہے یہی قصہ، جس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ ابو ذر الغفاری نے مکہ میں کیا کیا؟ ابو ذر الغفاری نے مکہ میں باقاعدہ اعلان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کفار قریش نے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کو حبس میں ڈالنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو ذر الغفاری نے کہا تم لوگوں کا سارا مال ہمارے طرف سے گزر کے جاتا ہے، تم لوگوں کا سارا تجارتی مال ہمارے گزرگاہوں سے گزر کے جاتا ہے، یہ سوچ لو ہم نے اگر بند کر دیا ہاں تو تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس پر پھر انہوں نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اور ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الی قومک، تم اپنی قوم کے طرف جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دیو، فاخبرہم حتی یأتیک امری، تم اس وقت تک ان کو دعوت دیتے رہنا جب تک تمہارے پاس میری کوئی خبر نہیں پہنچتی، یا میں تمہیں خود بلا نہ لوں، جب تک تمہیں بلاوا نہ آ جائے۔ یہ ایک روایت ہے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام کی۔ ایک اور بھی روایت ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے، ہم اسی پر اکتفا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.